فوز عمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره ولا شبيه له في عظمته ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب مبين بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب وقال تبارك وتعالى في كتاب مبين أيضا خذ العفو وأمر العرف وأعرض عن الجاهلين صلوات على محمد وعلى عزیزان گرامی، یہ ایام عزا، ایام غم، ایام سوز، ایام بکا، اس کا جو بھی آپ بہتر سے بہترین نام دے دیجئے کہ جو قلب مصطفیٰ کو تشفی پہنچانے والے ایام ہیں، ان ایام کو ہم اس لیے منعقد کرتے ہیں کہ یہ ایام منعقد ہوتے ہی سال بھر میں جتنے فرعون اور اس کے جادوگر نکلے ہوئے ہوتے ہیں ٹولیوں کی صورت میں جگہ جگہ، جیسے ہی ہم فرش عزا بچھاتے ہیں تو یہ فرش عزا موسیٰ کا اژدہا بن کے ان سب کو نگل لیتا ہے۔ اور یہ فرش عزا ایک اور کام بھی کرتا ہے، اور وہ کام یہ کرتا ہے کہ ڈیوائیڈ کر دیتا ہے، بانٹ دیتا ہے حسین والوں کو اور غیر حسین والوں کو۔ میں دوسرے کا نام لے ہی نہیں رہا، حسین والوں کو اور غیر حسین والوں کو تقسیم خیر و شر ہوئی صدقے حسین کے، تقسیم خیر و شر ہوئی صدقے حسین کے، سارے برے یزید کے اچھے حسین کے۔ لہذا یہ ایام عزا، ایام غم، ایام بکا، یہ ایام جو ہے یہ ایام بڑے قیمتی ہیں۔ اس میں جہاں کہیں بھی جائیے، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اہتمام سے جائیے۔ ابھی کچھ باتیں 5-7 منٹ میں تمہید کی کروں گا، اس کو سن لیجئے، یہ آپ کے اور میرے توشہ آخرت بھی ہے، زندگی بھر کام بھی آئے گی۔ جب ہم اس فرش عزا پر آتے ہیں، ابھی میرے بزرگ نے ذکر اہل بیت اطہار کیا، یہ تو ایک طریقہ ہے جو میں ذکر کر رہا ہوں، ایک طریقہ وہ تھا جو شاعری کے طور پر ذکر ہو چکا، اور ایک طریقہ وہ تھا جو ذکر اہل بیت اطہار ہوا حدیث قصہ کے طریقے، حدیث قصہ کے تحت۔ تو جس طریقے سے میرے بزرگ نے حدیث قصہ پڑھی اور اس میں اہل بیت اطہار کو دعوت دی، کیسے دعوت دی؟ اخبرنی مال جنوسنا
ھذا تحت الکساء من الفضل، خبر دیجیے مجھے کہ یہ جو حدیث کسا پڑھے تو اس کی کیا فضیلت ہے. والذی بعثنی بالحق نبیا واصطفانی بالرسالۃ نجیا، اس خدا کی قسم کی جس نے حق کے ساتھ مجھے مبعوث کیا اور رسالت کے لیے مجھے منتخب کیا. ما ذکر خبرنا ھذا فی محفل من محافل اہل الارض وفیہ جمع من شیعتنا ومحبنا، جہاں کہیں بھی زمین پر یہ ہماری چادر تطہیر کا ذکر ہو رہا ہوگا اور ہمارے شیعہ یا ہمارے محبت کرنے والے بیٹھے ہوں گے. وفیہ جمع من شیعتنا ومحبنا الا ونزلت علیہم الرحمہ، تو اللہ رحمتوں کو نازل کرے گا. وحفت بہم الملائکہ، اور ملائکہ ان کو گھیر لیں گے. واستغفرت لہم، اور ملائکہ استغفار کرنا شروع کریں گے. الی ان یتفرقوا، یہاں تک کہ وہ متفرق نہیں ہو جاتے، جدا جدا نہیں ہو جاتے. تو اب آپ یہ سمجھیے نا کہ جیسے ہی حدیث کسا پڑھنا شروع کی، جیسے ہی چادر تطہیر کا ذکر شروع ہوا تو ملائکہ آ گئے، رحمتیں آ گئی، ملائکہ نے استغفار بھی کیا. ملائکہ آپ کے لیے تب تک استغفار کر رہے ہیں جب تک کہ آپ جدا نہیں ہو رہے. تو اس جگہ پر ملائکہ موجود ہیں، اس جگہ پر اہل بیت اطہار موجود ہیں. اب میں جو بات پیش کرنا چاہ رہا ہوں، جو میں نے گزشتہ سال کی تھی، ایک سال چھوڑ کر اس سے پہلے جب میں آیا تھا تو میں نے عرض کی تھی، دوبارہ سے یاد دہانی کے لیے سبق دہرا دینا چاہیے کہ جب آئیے کسی فرض اعضاء پر تو وضو کے ساتھ آئیے، باادب ہو کر آئیے. کسی عزادار کو حقیر، کمتر اور کسی کو اعلیٰ اور کسی کو کم نہ سمجھیے. یہاں پر یہ فرش اعضاء کا کمال ہی یہ ہے، فرش اعضاء کا کمال ہی یہ ہے. یہاں امیر بھی آتا ہے، یہاں امیر بھی آتا ہے تو حسین کے در پر غریب بن کر بیٹھتا ہے، اور فقیر بھی آتا ہے تو حسین کے در سے کھا کر امیر بن کے جاتا ہے. یہ حسین کا در ہے. اور اچھا، بعض لوگ ایک دوسرے پہ مومنین، میں ابھی اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں 5-7 منٹ تمہید کے لوں گا. میرا عنوان انشاءاللہ میں ابھی بیان کرتا ہوں، 5-7 منٹ سن لیجئے. یہ کچھ باتیں، ادب کی باتیں، پہلی محرم کی مجلس ہے. دیکھیے عزیزان گرامی، جب مجلس میں آتے ہیں بعض عزادار آتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، آئیے. ایک عزادار ہے جو نہیں آ سکا، کسی وجہ سے مصروف ہو گیا، گھر میں کوئی مسئلہ پیش آ گیا، نہیں آ سکا، تاخیر سے آیا. اس وقت آیا کہ جب ماتم ہو رہا تھا، یا اس سے بھی دیر سے آیا کہ جب لنگر اور نیاز ہو رہی تھی. اچھا، یہ 2 دن ہو گیا، 3 دن ہو گیا، تو دوسروں نے کہنا شروع کر دیا، بھائی آتے ہی نیاز کے لیے ہیں، تو بھائی آپ کے در سے تھوڑی کھا رہے ہیں، بھائی آپ کے پلے سے تھوڑی کھا رہے ہیں، یہ تو حسین کے در سے کھا رہے ہیں. ایک بات تو یہ، اور دوسری بات یہ کہ آپ نے یہ کیوں سمجھ لیا ہے کہ مجلس وہاں تمام ہو گئی جہاں پر ذکر مصائب ہو گئے. مجلس تو وہاں تمام ہوگی جہاں پہ تبرک تمام ہوگا، اس لیے کہ تبرک بھی مجلس کا حصہ ہے. حضرت ابو طالب نے پہلے تبرک کھلایا تھا، پھر مجلس بپا کی تھی. تو مجلس کا حصہ ہے تبرک حصہ ہے. اگر کوئی تبرک میں پہنچ جائے، نیاز میں پہنچ جائے تو حقیر نہ سمجھیے کہ کھانے کے لیے آتے ہیں. ہاں، کھانے کے لیے آتے ہیں، حلال میں سے بھی بہترین کھانے کے لیے آتے ہیں، حلال نہیں، حلال میں سے بہترین. منہ میں بیمار کے تھوڑا جو تبرک جائے گا، دیکھیں تبرک کو سمجھیے. تبر اردو میں کہتے ہیں جب کوئی بڑا گڈز ہوتا ہے نا، گڈز، تبر، صرف تبر کہہ رہا ہوں، تبر کہتے ہیں گڈز کو. بڑا لکڑی کا ایک گڈز ہوتا ہے جو کسی کو مارا، ڈنڈا جسے کہہ لیجئے، ایک ڈنڈا ہوتا ہے جس کو مارا جائے تو انسان مر جائے یا بہت زخمی ہو جائے. اب شعر سنیے گا، منہ میں بیمار کے
تھوڑا جو تبرک جائے گا منہ میں بیمار کے، تھوڑا جو تبرک جائے گا موت کا آتا ہوا سر پر تبر رک جائے گا۔ لہذا ان باتوں کو سمجھیے، باوضو ہو کر آئیے، کسی عزادار کو معمولی نہ سمجھیے، کیا پتہ سید الشہداء کی اس پر نظر ہو۔ اور اگر کھانے کے لیے آ رہا ہے، ہم کہتے ہیں نا کھانے کے لیے آ رہا ہے، اسی لیے میں نے وہ لفظ استعمال کی، کھانے کے لیے آتے ہیں، نیاز کے لیے آتے ہیں، لنگر کے لیے آتے ہیں، تو بھئی آنے دیجئے، کسی دن آئیں گے بیٹھیں گے فرش عزا پر، مرضی ہے سب کی اپنی اپنی، کوئی زور و سلام سن کے چلا جاتا ہے، کوئی حدیث قصہ پڑھتا ہے چلا جاتا ہے، سب اپنی اپنے حصے کی ڈیوٹیاں کر رہے ہیں اور جا رہے ہیں۔ آپ مولانا سے ایکسپیکٹ کریں کہ مولانا ماتم تک رکیں گے، ممکن نہیں ہے، مولانا کو دوسری جگہ مجلس پڑھنے جانا ہے نا۔ تو ہر شخص اپنے اپنے حصے کی ذمہ داری نبھائے اور دوسرے کو تانا نہ دے کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، یہ بھی کرو یہ بھی کرو۔ خالصتاً اللہ کے لیے کیجئے، اہل بیت اطہار کے لیے کیجئے، پروردگار آپ کی اس عزاداری کو قبول کرے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وعلی محمد۔ چھٹے امام کی حدیث ہے، من جلس مجلسا یحیی فیہ امرنا لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب۔ اگر کوئی شخص بیٹھ جائے، ہماری بات ہو رہی ہے یا کوئی بھی شخص، اگر کوئی شخص بیٹھ جائے، من جلس مجلسا، اگر کوئی شخص ایسی مجلس میں بیٹھ جائے، یحیی فیہ امرنا، جہاں پر ہمارے امر کا ذکر ہو رہا ہو، ہمارے امر کو احیا کیا جا رہا ہو، ہمارے امر کا تذکرہ کیا جا رہا ہو۔ کون سا امر؟ جب لفظ حدیث میں امر آ رہا ہو نا تو اس سے مراد امر ولایت ہوتا ہے، ہماری ولایت کا تذکرہ کیا جا رہا ہو۔ لم یمت القلوب یوم تموت القلوب، اس دن اس کا دل مردہ نہیں ہوگا جب سب کے دل مر جائیں گے۔ حیدری، یعنی اگر تم بیٹھ کر علی کا ذکر کر رہے ہو تو جب سب کے دل بجھے بجھے ہوں گے تمہارے دل میں رونق ہوگی، تمہارے دل میں روشنی ہوگی، تمہارا دل نورانی ہوگا۔ اس لیے فرمایا ادبوا اولادکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی اولادوں کو تعلیم سکھاؤ، ادب سکھاؤ۔ ہم اولادوں کو کیسے سکھاتے ہیں؟ ادب سکھاتے ہیں، بیٹا پاؤں باندھ کے بیٹھو، بیٹا یہ کر لو، بیٹا وہ کرو، نہیں، ادبوا اولادکم بذکر علی ابن ابی طالب، علی کیا ذکر کرنے کا ادب سکھاؤ، بچوں کو سکھاؤ، بیٹا ذکر کیا کرو، بیٹا ذکر کیا کرو۔ بچوں کو کہو مرثیہ پڑھیں، بچوں کو کہو سلام پڑھیں، بچوں کو جب سلام پڑھنے کے لیے تیار ہوگا تو ادب خود ہی آ جائے گا، بیٹھنے کا سلیقہ بھی آ جائے گا، اٹھنے کا سلیقہ بھی آ جائے گا، بات کرنے کا سلیقہ بھی آ جائے گا۔ علی کا ذکر کرنا آئے گا تو ہر چیز آ جائے گی۔ علی اللہم صلی علی محمد۔ اور ہمارا موضوع بھی یہی ہے، بس میں آج موضوع کا تعارف کرا کر انشاءاللہ میں کچھ باتیں کر کے میں منزل مصائب پر آؤں گا، اس لیے کہ آج مجھے ممبر دیر سے دیا گیا، دوسری جگہ پھر وقت جو ہے وہ کلیش ہو جائے گا۔ ہمارا موضوع ہے علم و اخلاق اہل بیت، علم و اخلاق اہل بیت، یعنی ہم کوشش کریں گے کہ ظاہر ہے کہ ظرف ناتواں ہے، بات کرنے والا بھی کچھ خاص نہیں ہے، مگر جتنا کچھ ہے تو وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا کہ علم و اخلاق اہل بیت کیا تھا۔ لیکن اس عنوان کی تمہید کے طور پہ میں دو باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے اس عنوان کو مجھے لینا کہاں سے ہے، علم و اخلاق اہل بیت میں کہاں سے لے سکتا ہوں؟ بھائی اخلاق اہل بیت، رسول کیسے دکھتے تھے، شمائل اہل بیت، خصوصیات اہل بیت، رسول کیسے دکھتے تھے، رسول کس طرح سے بات کیا کرتے تھے، رسول نماز کیسے پڑھا کرتے تھے، رسول جب کوئی ان کے سامنے بدتمیزی کیا کرتا تھا تو رسول کیا جواب دیا کرتے تھے۔ یہی ہے نا اخلاق اہل بیت، یہ انہی چیزوں پہ بات ہوگی۔
اچھا، مولا علی سے جب سوال کیا جاتا تھا یا رسول سے جب سوال کیا جاتا تھا تو فلاں سوال کیا گیا تو مولا نے کس طرح جواب دیا یا رسول نے کس طرح جواب دیا، یہ تو بعد میں بات ہوگی کہ رسول نے کیا کیا، علی نے کیا کیا، حسین کیا کرتے تھے۔ سوال تو پہلے یہ پیدا ہوتا ہے کہ بات کس سے لیں گے، بھائی لینی کس سے ہے۔ اس لیے کہ تاریخ میں 2-3 طرح کے طبقے ہیں۔ اب میں طبقات کا ذکر کروں گا لیکن قرآن کے ذریعے سے ذکر کروں گا، اپنے پاس سے ذکر کروں گا تو مزہ نہیں آئے گا۔ اور قرآن نے ذکر کیا سورہ جمعہ میں، ہر نمازی جو ہے وہ اس کو سنتا ہے۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ اے حبیب، جب یہ لوگ، یہ مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، یعنی مسلمانوں کا ایک طبقہ ایسا بھی ہے کہ جس کے بارے میں رسول سورہ جمعہ، جس کے بارے میں پروردگار سورہ جمعہ میں کہہ رہا ہے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ اے حبیب، جب یہ لوگ کوئی تجارت دیکھتے ہیں، تجارت بھی تو بہت دور کی بات ہے، کھیل تماشا دیکھتے ہیں، انفضوا الیہا تو آپ کو چھوڑ دیتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں، وَتَرَكُوكَ قَائِمًا جبکہ آپ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی جمعے کا خطبہ چل رہا ہوتا ہے، رسول خطبہ بیان کر رہے ہوتے، فرما رہے ہوتے ہیں، اور یہ باہر مسجد کے کوئی کھیل تماشا یا تجارت کی کوئی ڈیل دیکھتے ہیں تو نماز اور خطبہ جمعہ کو چھوڑ کے باہر بھاگ جاتے ہیں۔ تو اب ایسے سے نماز تو لے نہیں سکتے، نہیں پہنچے آپ بھائی، ایسے افراد سے نماز لے نہیں سکتے، اس لیے کہ یہ نماز کے وقت موجود تھے نہیں۔ اگر آپ نے، توجہ کیجئے گا، اگر آپ نے ایسے افراد سے نماز لے لی تو پتہ ہے کیا ہوگا، یہ وہ نمازیں بتائیں گے جو ہوتی ہی نہیں ہیں۔ یہ رمضان میں وہ نمازیں بتائیں گے جو ہوتی نہیں ہیں، جو موجود نہیں ہیں۔ بات پہنچ رہی ہے آپ کی آپ تک؟ تو ایسے افراد سے نماز لے نہیں سکتے۔ اچھا، اب ایک اور مسئلہ ہے، حتیٰ یہ کہ تاریخ میں لکھا دیکھا کہ صرف 12 افراد رسول خطبہ جمعہ دے رہے ہیں اور 12 افراد مسجد میں رہ گئے۔ آپ تصور کیجئے، اسلام کا غلبہ ہے، اسلام کا غلبہ ہے۔ باہر بندر کا تماشا دکھانے والا آیا ہے اور یہ مسجد سے کھڑے ہو کر تماشا دیکھنے کے لیے بھاگ گئے۔ کونے میں نہیں بات کر رہا، لیکن 12 افراد، اور رسول پر وحی آئی کہ حبیب اگر یہ 12 افراد بھی آپ کو چھوڑ دیتے تو مدینہ پر عذاب آ جاتا۔ رسول کو تنہا چھوڑ دیں تو پھر بستی والوں پر عذاب آ جاتا، رسول کو اکیلا نہیں چھوڑا جا سکتا۔ تو اب ایسے افراد سے تو آپ نماز نہیں لے سکتے، اخلاق اہل بیت نہیں لے سکتے، جن کا خود کا اخلاق اور کیریکٹر ٹھیک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا ایک اور کیٹیگری بھی ہے، قرآن نے ہی بیان کی ہے، دیکھیں میں اپنے پاس سے تو پیش نہیں کر رہا، قرآن نے بیان کی ہے، سورہ منافقون پہلی آیت۔ اچھا کمال تو یہ ہے کہ یہ دونوں سورے سارے مسلمان نماز جمعہ میں عام طور پہ پڑھتے ہیں، پہلی رکعت دوسری رکعت، سورہ منافقون پہلی آیت سنیے گا، اذ جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ اے حبیب، یہ منافق آتے ہیں اور جب یہ آتے ہیں تو کہتے ہیں قالوا نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک لرسولہ، اللہ بھی جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، منافق آتے ہیں، آنے کے بعد کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ بھی جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، مگر اللہ یہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ سچ تو بول رہے ہیں، سچ تو بول رہے ہیں، آپ اللہ کے رسول تو ہیں، ہاں سچ منہ سے تو بول رہے ہیں مگر دل نہیں بول رہا۔ اسی لیے آپ نعرہ کیا لگاتے ہیں، زبان کے ساتھ دل بولا۔ بھائی زبان علی علی نہ کرے، صرف دل بھی تو کرے علی علی، زبان کے ساتھ دل بولے تو علی علی ہے۔
تو اب یہ سارے آئے تھے، آنے کے بعد کہنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق ہے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ دل سے آپ کو رسول نہیں مانتے. تو اب ایسے سے کیا پوچھنا کہ رسول کا اخلاق کیسا ہے؟ یہ جب بھی بتائیں گے تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی بات چھپی ہوگی کہ اصل بات نہیں ہوگی، فیبریکیٹڈ ہوگی، دل سے نہیں بتائیں گے. ہو سکتا ہے کہ اوپری سطح کی مین ہیڈ لائنز بتا دیں، اندر کی بات نہ بتائیں، کیونکہ یہ چھپے ہوئے لوگ ہیں. اور کبھی کبھی تو کوئی شخص ہدایت پر آنا چاہے تو اس کو مس گائیڈ کر دے کہ دیکھو اس دین میں مت آنا، اس دین میں مت آنا، بڑا عہدہ نہیں ملے گا، مال غنیمت نہیں ملے گا. تو اب ایسے دو کیٹیگری تو ہو گئی. کیٹیگریز تو بہت ہیں لیکن اب میرے پاس وقت نہیں ہے. تو دو کیٹیگریز تو موٹی موٹی ہو گئی. ایک وہ جو مسجد کا فرار ہے، اور کمال تو یہ ہے کہ فرار بھی اللہ نے دو بیان کیے، ایک مسجد کا فرار ہے، ایک جنگ کا فرار ہے. زمانے رسول میں، زمانے رسالت میں فرار بھی دو طرح کے، ایک مسجد کا فرار ہے، ایک جنگ کا فرار ہے، اور دونوں کی اللہ نے مذمت کر دی. بھائی یہ رسول کے ساتھ نہیں چل سکتے، برابر میں ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ رسول کے ساتھ نہیں چل سکتے. لہذا اب ان سے تو علم رسول لیا نہیں جا سکتا جن کی خود کی کیریکٹر کوئی ہے نہیں، جن کا خود کا کوئی بیس نہیں ہے، بیس لیس آدمی ہے، جس کا کچھ دین ایمان نہیں ہے جس کو کہیں. اس سے کیا معلوم کرے؟ تو آپ کس سے لیں؟ اب میں نے سلام کلام میں آیت پڑھی ہے، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. بھائی اس سے لے سکتے ہیں، علم رسول بھی لے سکتے ہیں، علم اخلاق رسول بھی لے سکتے ہیں. اور یہ ہے سورہ رات، قرآن کا 13واں سورہ اور آخری آیت، 42 اور 43ویں آیت ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا. توجہ سے جانب رکھیے گا، یہ کافر لوگ آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں لَسْتَ مُرْسَلًا، آپ اللہ کے بھیجے ہوئے نہیں ہیں. آپ ان کافروں سے کہہ دیجئے قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، دیکھو میرے اور تمہارے درمیان دو ہی گواہ کافی ہیں. کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، ایک تو اللہ ہے جو میرے اور تمہارے درمیان کافی ہے کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں. یعنی رسول وہ بھی آخری رسول جس پر ساری رسالتیں تمام ہے، اور یہ کافر ماننے کو تیار نہیں ہے کہ آپ سچے رسول ہیں. رسول کہہ رہے میں دو گواہ پیش کر رہا ہوں، ایک تو اللہ پیش کر رہا ہوں میری گواہی کے لیے وہی کافی ہے، اور ایک وہ پیش کر رہا ہوں وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. آپ کی سماعتوں کو داد مجھے بتانا نہیں پڑا کہ علم الکتاب کس کے پاس ہے، یعنی یہ سمجھانا نہیں پڑا کہ علم الکتاب کس کے پاس ہے. میں ایک روایت پڑھ کے میں منزل مسائل پر آ جاؤں گا، میرا وقت بہت تمام ہو گیا، بس سنیے گا، بہت اوپر ہو گیا وقت. علی سے کسی نے سوال کیا مولا یہ بتائیے پانی میں کس چیز کا ذائقہ ہے، پانی کا ذائقہ کیا ہے؟ کوئی پانی کا ذائقہ بتا سکتا ہے؟ اچھا کہتے نمکین ہے. نہیں، نمکین کوئی چیز تب ہوتی ہے جب اس کے اندر نمک بہت زیادہ ہو. پانی نمکین محسوس تو ہوتا ہے لیکن نمکین ہوتا نہیں ہے. پانی میٹھا محسوس تو ہوتا ہے لیکن میٹھا ہوتا نہیں ہے. کھارا پانی کہتے ہیں لیکن ہوتا نہیں ہے نمکین. میٹھا پانی کہتے ہیں لیکن میٹھا پانی ہوتا نہیں ہے. کڑوا پانی کہتے ہیں لیکن اس کے اندر کڑواہٹ آپ تلاش نہیں کر سکتے. تو پانی کا ذائقہ کیا ہے؟ علی سے کتنا مشکل سوال پوچھا اس نے بظاہر. مولا یہ بتائیے پانی میں ذائقہ کس چیز کا ہے؟
امام نے فرمایا پانی میں حیات کا ذائقہ ہے۔ اس نے کہا دلیل؟ بھائی دلیل بھی تو چاہیے نا۔ امام نے فرمایا پروردگار نے قرآن میں یہ بیان کیا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اللہ نے پانی سے ہر چیز کو حیات بخشی ہے، پانی میں حیات کا ذائقہ ہے۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ علی یہ نہ بیان کر سکیں گے، وہ کہیں گے بڑا یونیک سوال لے آئے ہو، بڑا انوکھا سوال لے آئے ہو، بڑا مشکل سوال لے آئے ہو۔ بہت سوال ہے انشاءاللہ، ابھی تو یہ اشرا ہے کہ انشاءاللہ کچھ گفتگو کی جائے۔ بس میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آپ پرسے کے لیے آئے، آپ کے لیے کے لیے آئے۔ آج مجھے ان اہل حرم کی روانگی کو پڑھنا ہے جن کو مجبور کیا گیا کہ نانا کا شہر چھوڑیں۔ اخلاق رسول تو یہ تھا کہ ہر ایک سے سلامتی کے ساتھ ملا کرتے تھے، مگر اس کے نواسے پر سلامتی اور امن کو قائم رکھنے نہیں دیا گیا۔ ولید نے 26 رجب کو بلایا اور کہا کہ شام میں یزید کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے اور اب یزید تخت خلافت پر اس کا جانشین ہے۔ میں اے حسین ابن علی آپ سے بیعت کا مطالبہ کرتا ہوں اور فی الفور آپ کو حکم دیتا ہوں کہ آپ بیعت کیجئے۔ امام کو جب بیعت کے لیے پکارا گیا تھا، بلایا گیا تھا، تو امام بنی ہاشم کے 18 افراد کو ساتھ لے کر چلے تھے۔ امام ایسے ہی تنہا نہیں چلے تھے، امام 18 افراد کو ساتھ لے کر چلے تھے، اور امام نے ان سے کہا تھا کہ تم دروازے کے باہر کھڑے رہو، دربار کے صدر دروازہ کے باہر کھڑے رہو، ہاں اگر میری آواز بلند ہو جائے تو اندر داخل ہو جانا، یہ تمہاری اپنی مرضی ہے، جو جی چاہے۔ رات کی تاریخی میں یعنی مغرب کے بعد امام کو بلایا گیا تھا، لہٰذا امام نے بہتر محسوس کیا کہ بنی ہاشم کے افراد کو لے کر چلے۔ جب اس نے بیعت کا تقاضا کیا تو امام نے کہا کہ اگر بیعت پہ تو اتنا ہی سچا ہے تو کل دن کی روشنی میں بیعت کیوں نہیں مانگ لیتا؟ اور یہ کہہ کر امام پلٹے تو ساتھ میں مروان بیٹھا تھا، اس نے ولید سے کہا کہ حسین اس وقت ہاتھ تو آ چکے ہیں، یا تو بیعت لے لے یا سرتن سے جدا کر دے، اس لیے کہ اگر ابھی ہاتھ سے گئے تو یاد رکھنا صبح بیعت نہیں ہو سکتی۔ امام کے رخ انور پر جلال آیا، ماتھے پہ شکن آئی، اور امام فوراً برجستہ پلٹے، اور امام نے اس کی طرف دیکھ کر کہا اے نیلی آنکھوں والے کے بیٹے، تم مجھے قتل کرے گا یا یہ قتل کرے گا؟ کس میں اتنی ہمت ہے؟ امام کی آواز کا بلند ہونا تھا کہ روایت میں موجود ہو یا نہ ہو، سب سے پہلے ابوالفضل عباس اندر داخل ہوئے۔ یہ آپ کا دل تو کہتا ہے کہ ابوالفضل عباس سب سے پہلے داخل ہوئے، مگر روایت بھی یہی ہے۔ یہ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، ابوالفضل عباس نے دروازے کو دھکا دیا، اندر داخل ہوئے، ساتھ میں علی اکبر بھی داخل ہوئے، اور سب نے تلواروں کو نکالا۔ کہا آقا کیا حکم ہے ہمارے لیے؟ امام نے کہا بس عباس یہاں سے چلنا چاہیں گے۔ وہ اس نے دیکھا کہ ہم 2 افراد ہیں اور یہ حسین کے ساتھ 18 افراد ہیں، یعنی کل 19۔ اس نے کہا کل بہتر ہے کہ صبح ہی بیعت لی جائے۔ امام نے کہا عباس میں 2 فہرستیں دے رہا ہوں، ایک مردوں والی فہرست ہے اور ایک مستورات اہل حرم کی فہرست ہے، رخت سفر باندھو، مدینہ سے ہمیں نکلنا ہے۔
عباس سے کہا آقا جو حکم، کہا مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا۔ حسین نے اگلی صبح 27 رجب کو ماں کی قبر سے ودا چاہی۔ جانتے ہیں ماں کی قبر اللہ آپ کو، اور اس منبر سے دعا کرتا ہوں آپ کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی، اس سال اور ہر سال اور بار بار حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرمائے۔ ہر عزادار کو جو بیٹھا ہوا ہے ذرا جا کے دیکھیے، تصویروں میں تو دیکھا ہوگا، ویڈیوز میں تو دیکھا ہوگا، مگر ذرا جا کے دیکھیے کہ ماں کی قبر کا عالم کیا ہے۔ ہاں معلوم نہیں ہے کہ ماں کی قبر کون سی ہے، مگر اماں کی قبر سے ودا، بھائی کی قبر سے ودا، جنت البقیع کی طرف گئے حسین۔ کیسے گئے؟ تاریخ نے لکھا کہ جیسے بچہ اپنی ماں کی گود میں آتا ہے ایسے حسین نے اپنے آپ کو گرا دیا۔ کہا ماں میں اس مدینہ سے جا رہا ہوں۔ اور پھر نانا کی قبر پہ اپنے آپ کو گرایا اور اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ غش آ گیا، بے ہوش ہو گئے۔ خواب میں رسول اسلام کو دیکھا، بالوں کو پریشان کیا ہوا تھا، گریبان رسول کا پھٹا ہوا تھا، اور امام حسین سے رسول اسلام کہہ رہے تھے فرزن اللہ کا یہ ارادہ ہے، ان اللہ شاء ان یراک قتیلا، اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ آپ کو خون میں لت پت گلتا دیکھیں۔ اللہ چاہتا یہ ہے، اللہ کی مشیت یہ ہے، اللہ کا دین اسی طرح بچ سکتا۔ امام حسین نے بڑھ کے سوال کیا یا رسول اللہ، اور میری بہنوں کے بارے میں اللہ کی کیا مشیت ہے؟ کہ ان اللہ شاء ان یراہن سبایا، اللہ کی مشیت یہ ہے کہ انہیں درباروں میں پھرایا جائے، اسیر بنایا جائے، یہ اللہ کی مشیت ہے۔ بس امام حسین روتے ہوئے اٹھے، آنکھوں سے آنسوؤں کو صاف کیا، اور بس اب محلہ بنی ہاشم میں گئے۔ 28 رجب کو ایک صحابی ہے، وہ کہتا ہے عبداللہ غفاری، کانا لا یسمع الرعد، بجلی کے کڑکنے کی آواز نہیں سن سکتے تھے، وہ بجلی کے کڑکنے کی آواز نہیں سن سکتے تھے، اس قدر ان کی آواز سماعت ان کی خراب تھی۔ اپنی زوجہ سے کہنے لگے یہ کن بیویوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے؟ زوجہ کہنے لگی جانتے ہو آج حسین کا گھرانہ اس محلے کو چھوڑ کے جا رہا ہے، جانتے ہو آج حسین کا گھرانہ مدینہ کو چھوڑ کے جا رہا ہے۔ عبداللہ کہنے لگے ایسا کون سا وقت آ گیا کہ حسین کا گھرانہ جا رہا ہے؟ کہا حسین سے بیعت کا مطالبہ کیا، امام حسین جا رہے ہیں۔ بس مسند کو سجایا گیا، مسند کو سجایا گیا، اور اب آواز دی جاتی تھی اور ناقے منگائے جاتے تھے۔ جناب حضرت عباس وہ فہرست لے کر تیار کھڑے تھے، آواز دی جاتی تھی ام لیلہ حاضر ہوں، اور ام لیلہ کا وارث آگے بڑھتا تھا، اور آگے بڑھ کر اماں کو ناکے پر سوار کروایا۔ آواز دی گئی جناب رباب آتی ہیں، ناقے بردار نے ناکے کو آگے بڑھایا، امام حسین بڑھے، جناب رباب کو سوار کروایا۔ آواز آئی شہزادی ام کلثوم آ رہی ہیں، پھر سے علی اکبر آگے بڑھے، علی اکبر نے جناب ام کلثوم اپنی پھوپھی کو سوار کروایا۔ مستورات اہل حرم آگے آ رہی ہیں، اور وارثین میں سے کوئی نہ کوئی آگے بڑھ بڑھ کے ایک نہ ایک آگے بڑھ بڑھ کے سوار کروا رہا ہے۔ ناکے کے قریب آئیں جوہی میر انیس نے لکھا، ناکے کے قریب آئیں جوہی دختر حیدر، خود ہاتھ پکڑنے کو بڑھے صبت پیمبر، فضاتی سنبھالے ہوئے خود گوشہ چادر۔ ہاں ایک مرتبہ آواز آئی
جناب زینب آتی ہیں، 18 کنیزوں کی جرمٹ میں جناب زینب برآمد ہوئی، اور ایک مرتبہ ادھر سے حسین آگے بڑھے، ادھر سے علی اکبر آگے بڑھے، ادھر سے جناب قاسم آگے بڑھے، جناب عباس بڑھے، ناکے کو بٹھایا گیا۔ ہاں کون آگے بڑھ کے سوار کروائے؟ ناکے کے قریب آئیں جوہی دختر حیدر، خود ہاتھ پکڑنے کو بڑھے سبط پیمبر، فضا تھی سنبھالے ہوئے خود گوشہ چادر، تھے پردہ محمل کو تھامے علی اکبر، فرزند کمر بستہ چپ و راست کھڑے تھے، نالین اٹھانے کو عباس کھڑے تھے۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا نہیں حسین آج آپ سوار نہیں کروائیے، ہاں اپنی آوازوں کو آپ آزاد چھوڑیے گا، آوازوں کو بلند کیجئے گا۔ حسین کی یہ آقا زادی یہ شام کی طرف جا رہی ہے، یہ کربلا کی طرف نہیں جا رہی، یہ شام کا سفر طے کرنے جا رہی ہے۔ ایک مرتبہ امام حسین نے کہا لائیے میں سوار کرواتا ہوں، کہا نہیں آقا آج آپ سوار نہیں کرائیے گا، بھیا آپ سوار نہیں کرائیے گا۔ جناب امام حضرت عباس سے کہا آپ مجھ سے سوار ہونا چاہتی ہیں؟ کہا نہیں میں آپ سے بھی سوار نہیں ہونا چاہتی۔ علی اکبر نے کہا تو پھر کیا میں سوار کروا دوں؟ کہا نہیں آپ بھی نہیں۔ دونوں بچے آگے بڑھے، اماں ہم سوار کروا دیں؟ کہا بچوں نہیں تم بھی نہیں سوار کروا سکتے۔ امام حسین نے کہا کون آپ کو سوار کروائے؟ آپ تو شاہزادی ہیں، علی کی بیٹی ہیں، کون آپ کو سوار کروائے؟ کہا حسین مجھے وہ سوار کروائے جو عاشور کے بعد جب شام آئے گی نا تو لاشوں کے درمیان کون سوار کروائے گا؟ آج بھی مجھے وہی سوار کروائے۔ مجمع میں سے زین العابدین آگے بڑھے، آئیے پھوپھی اماں سوار کروا۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔